اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب اللہ رب العزت جو بہت کریم ہے اور اہل ایمان کی جو قرآن مجید فرقان حمید میں صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک جو صفت ہے اہل ایمان کی وہ ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا، خلق خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ اگر کہیں کسی سے کوتاہی کوئی ہو جاتی ہے تو اسے معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، درگزر کر دیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور مفہوم حدیث پیش کر رہی ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس طرح سے صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، یعنی صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے بندے کے معاف کرنے سے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کی تکریم کرتے ہیں کس طرح کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اس بات کو جانے دیتے ہیں، اپنے دل کو کشادہ کر لیتے ہیں، دل میں وسعت پیدا کرتے ہیں اور اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے اور وہاں تو یقینی طور پر اس کے بے شمار اجر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری اسکالرز موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس تعلق سے وہ ضرور بتائیں گی۔ اور آپ ذرا تصور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی جب بندہ یہ پسند کرتا ہے اپنے لیے کہ وہ پاک پروردگار عالم کہ ہم سے کہیں خطا ہو جائے، پروردگار ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کبیرہ صغیرہ کوئی بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے، ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم ہمیں معاف کر دے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جو عیال ہیں، جو اللہ کی جو کنبہ ہیں اللہ رب العزت کا، ان کے ساتھ بھی معافی کا معاملہ کریں۔ یہ بہت خوبصورت عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی معافی مانگنے اور معاف کر دینے کی فضیلت۔ ایک تو معافی خود بھی مانگنا، کبھی خود سے غلطی ہو جائے، کوئی کسی سے ایسی بات ہو جائے جو کسی کی طبیعت پر گراں گزرے، کوئی ایسا عمل ہو جائے تو آپ دوسرے سے معافی مانگیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے، اس کو معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ان دونوں باتوں پر انشاءاللہ تعالی آج کلام کریں گے۔ اور جو ہماری مہمان شخصیات جناب آج کی بزم میں موجود ہیں، دونوں کا ہی اپنا انداز ہے، موسٹ سینئر اسکالرز ہیں، دونوں تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہی ہیں، تو اساتذہ اکرام میرے لیے ویسے اکرام ہے ان کا، اور میری بھی رہنمائی فرماتی ہیں جا بجا۔ دونوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے جب بھی پروگرام کریں، ایک نئی فکر اجاگر ہوتی ہے، دونوں ہی کو ایک ساتھ ویلکم کریں گے۔ سب سے پہلے موجود ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں، دونوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ سلامت رہیے۔ اور بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آج جب سینئرز کے ساتھ پروگرام کریں تو اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ ارشاد فرما دیجیے سعدیہ انصاری صاحبہ، آپ سے آغاز کروں گی، اور سب سے پہلے میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ معاف کرنے کی جو فضیلت ہے آپا، بڑے دل گردے کا کام ہے، آسان کام نہیں ہے، معاف کرنے کی جو فضیلت ہے عذرو قرآن، آپ اس روشنی میں فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معاف کر دینا، عفو درگزر کر دینا انسانی اخلاق اور اوصاف میں بہت ہی نہایت ہی بلند اور عالی وصف ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے، بڑی عظمت والا کام ہے، یہ متواضعین اور شرفاء کی صفات میں سے ہے، اور یہ جس میں انبیاء علیہم السلام کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ بلکہ یہ میں کہوں گی کہ عفو درگزر جو ہے وہ انبیاء اکرام کی زندگی کا بہت ہی اہم ترین باب ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ماحول میں سنجیدگی اور امن و سکون کے لیے، بدبختیوں کے دور ہونے کے لیے، نحوستوں کے دور ہونے کے لیے اس وصف کی شدید ضرورت ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مقبول اور محبوب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں ان کا ذکر کیا ہے ان میں یہ وصف جو ہے خاص طور پر اللہ نے بیان فرمایا ہے. یہ خوشبودار پھول کی طرح ہوتا ہے یہ وصف جس انسان میں ہو کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوشبوؤں میں معطر کر دیتا ہے. یہ اللہ کا خود وصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. یعفو عن کثیر ان اللہ لعفو غفور ان اللہ غفور رحیم. یعنی وہ اس قدر معاف کرنے والا اور معاف کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے کہ سورہ شورا کی 37 نمبر کی آیت میں اس نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ جو وہ ایمان والے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جو بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور کثرت سے غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، ان کی پسندیدگی اور ان کے اوصاف کا ذکر کیا ایمان والوں کی. پھر سورہ شورا کی 40 نمبر کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں 3-4 مقامات پر معاف کرنے والوں کا ذکر فرمایا جو میں آپ کے سامنے لائی ہوں. کیا فرمایا کہ برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہے، برائی ہی ہے، اسی طرح کی برائی ہے، لیکن جو درگزر کرے، جو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. پھر سورہ اعراف کی 199 نمبر کی آیت ہے خذ العفو وامر العرف، یعنی کہ فرمایا کہ عفو درگزر اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو، اور فرمایا وعارض عن الجاہلین، اور جاہلین کے ساتھ سے دور رہو، ان سے اعراض کرو. سورہ مومن کی 7 نمبر کی آیت بہت زیادہ مجھے مطلب ایک دم میرے جھرجھری سی آ گئی اس کو پڑھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو معافی مانگتے ہیں ان کے لیے استغفار کریں. سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے. فرمایا اللہ نے سورہ مومن کی 7 نمبر کی آیت میں کہ فرشتے اللہ رب العزت سے توبہ کرنے والے اہل ایمان کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اور فرشتے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی، اللہ جنہوں نے تجھ سے معافی مانگی ہے، تیرے راستے پر چل رہے ہیں، تو ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا. پھر اسی طرح سورہ آل عمران کی تو بہت ہی معروف آیت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تنگی میں، آسودگی میں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور کو معاف کرتے ہیں. اللہ یحب المحسنین، وہ محسنین میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو ایسی صفات میں شامل ہے یہ معاف کرنے کی کیفیت کہ جو انسان کو محسنین میں شامل کر دیتی ہے. معاف کرنا ایک بڑا اہم اور باعزت کاموں کے اندر میں سے ایک کام ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا کہ بڑے جگر گردے کا کام ہے. اللہ نے اسے بڑا شان والا اور پختہ کام فرمایا ہے، پختہ وصف فرمایا ہے. بڑے کاموں کے لیے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جب میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کسی کو معاف کروں گی تو یہ جو ہے بہت بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کرنے والے کو فرمایا ہے. معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، جو آپ نے بھی حدیث مبارکہ سنائی تھی اس کے اندر کہ اس کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ فرمان الہی کی اطاعت اور تعمیل کرنا تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. سورہ شورا میں اللہ پاک پھر 43 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے. اب آپ دیکھیے کہ صبر کے کتنے درجات اور انعامات اور اجر و ثواب ہیں. تو صبر کرے گا جب انسان تبھی تو پھر وہ معاف کرے گا نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ صبر کے بھی وہ انعامات اس کو اجر و ثواب اس کو عطا ہوں گے. کیا فضیلتیں ہیں. بے شک اور معاف کرنے کے بھی، اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ یہ بڑی ہمت والا کام ہے. تو لہٰذا اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہمت مانگنی چاہیے، حوصلہ مانگنا چاہیے، اور اس کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں. اعلیٰ ظرف جو ہوتے ہیں یقینی طور پر وہی لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت جیسا کہ آپا نے بھی ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے. اب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو اس میں بے شمار مقامات پر ہر جگہ پر اس تعلق سے حدیث مبارکہ بھی ملتی ہیں، اور آپ کی سیرت سے ہمیں
یہی سبق ملتا ہے کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ آپ کی تعلیمات کے تعلق سے آپا میں چاہوں گی کہ آپ اس روشنی میں ارشاد فرمائیے معاف کر دینے کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کیا کرو۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا، سعدیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا فرماتا ہے۔ کیا آپ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے ڈرو اور ایک دوسرے کو معاف کیا کرو۔ قیامت کے ہولناک دن بندوں کے حقوق کی ادائیگی اعمال کی کرنسی سے ہو سکتی ہے۔ زمین اور آسمان کی طرح وسیع جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے دل اتنے وسیع ہوں کہ عام انسانوں اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں امت محمدیہ کے وہ لوگ جو دوسروں کے قصور کو معاف کیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم کے حضور حاضر ہوں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب تیرا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے؟ تو دربار الہی سے ندائے کہ موسیٰ ہمارا سب سے مقرب بندہ وہ ہے جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کے قصور کو معاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سونے کے محل ہیں، موتیوں سے مرصع ہیں، تو انہوں نے کہا جبرائیل یہ محل کس کے لیے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دوسروں کے قصور کو معاف کیا کرتے تھے اور درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی کہا کہ بڑے دل گردے کی بات ہے، لوگ کسی کے ساتھ معافی مانگنے یا معاف کرنے میں اپنی عزت کا مسئلہ بناتے ہیں۔ انہیں پتا کہ ہم کسی کو معاف کریں گے یا کسی کو معافی دیں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا رب ہم اپنے رب کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو دانت مبارک نظر آنے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو افراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نے کہا کہ میرے رب میرے بھائی سے میرا حق دلوائیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بھائی سے تو کیا حق لے گا، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں بچی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی تو میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب لوگ اس بات کے بھی محتاج ہوں گے کہ ان کے گناہوں کا بوجھ کوئی اٹھائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کر۔ جب اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کی تو اس نے دیکھا سونے کے محل موتیوں سے مرصع ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے رب یہ کس شہداء، کس انبیاء، کس صالحین کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو اس نے کہا کہ میرے رب اس کی قیمت بھلا کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو پھر پوچھتا ہے کہ کیسے میرے رب؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر کے۔ تو کہتا ہے کہ میرے رب میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے جنت میں لے جا۔ تو دیکھیں سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا وہ خود پریشان ہیں، اس لیے کہ دل آزاریاں کبھی بھی معاف نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ جس طرح سے جو آپ نے حدیث مبارکہ کا بھی ذکر کیا نا، تو بس وہاں پر تو دل چاہتا ہے کہ گفتگو ہی تمام ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی چھڑیے مبارک لگنا اور پھر اس کے بعد معافی طلب کرنا، درگزر، کیا مثال ہے! یعنی اس سے بڑھ کر کوئی مثال میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ عنوان آج کا ہمارا ہے معافی مانگنے اور معاف کر دینے کی فضیلت، یعنی معافی مانگ لیں آپ اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی بات کسی کی ذات پر آپ کے لیے حوالے سے کوئی گناہ گزر گئی اور آپ کو اس بات کا احساس بھی ہو گیا ہے تو یقینی طور پر اس سے معافی مانگ لیجئے۔ آپ سے کوئی معافی طلب کر رہا ہے تو اس کو درگزر کیجئے، اسے معاف کر دیجئے۔ یہ بڑے مرتبے کی بات ہے، بڑے
اعزاز کی بات ہے. ایک تو یہ کہ کوئی آپ کو اکرام دے رہا ہے کہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے. معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے آپا, جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا, معافی مانگنے میں کوئی عار نہیں ہے آپا, کہ ہم کسی سے معافی, ایک تو غلطی بھی ہوئی ہے نا, تو آپ کسی سے معافی مانگ لیں, عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. میں چاہوں گی اس تعلق سے کچھ فرمائیے. جی زینب, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بلکہ آج کل لوگ معافی اگر مانگتے بھی ہیں نا تو بڑے سطحی طور پر نمائشی انداز کے اندر, پہلے تو تیاری نہیں ہوتے معافی مانگنے کے لیے, تیاری نہیں ہوتے, اور اگر مانگتے ہیں تو یہ اتنا اہم موضوع ہے آج کا کہ آج ہم یہ بات کو سمجھیں کہ ہماری جو کیفیات ہیں وہ سب اللہ کے علم کے اندر ہیں. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھنا جو ہے وہ ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اور دونوں آپس میں پھر جب ملے تو وہ ان سے منہ موڑ رہا ہے, وہ ان سے منہ موڑ رہا ہے, جو ہم آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے. اب سلام سے ابتدا کرے, تو سلام سے اگر آپ ابتدا کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ کھلیں گے دروازے اللہ کی رحمتوں کے, اور آپ آگے بڑھیں گے. یہ جو عار سمجھتے ہیں لوگ, ان کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریورٹی کمپلیکس یا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا, تو تب وہ عار محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ مومن کی شان نہیں ہے. جو مومن کے اوصاف ہیں, جو مومن کی شان ہے جو بیان کی گئی ہے, وہ یہ کہ وہ جانے کہ بھئی انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے جو گناہوں سے مبرہ ہے یا خطاؤں سے مبرہ ہے. وہ غلطی کر بیٹھتا ہے. آج اگر کوئی اور غلطی کی ہے کسی نے, کل کو ہم سے بھی وہ سرزد ہو سکتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتے ہوئے اس چیز کو, اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یا تو معافی کی طرف بڑھیں یا معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں. یعنی یہ کیفیت جو ہے وہ اپنے اندر رہنی چاہیے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کتنی احادیث مبارکہ ہیں جس میں ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ اگر ہم بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی کے طلبگار جب ہم ہوں گے تو وہ بھی ہمیں معاف کرے گا. بے شک. تو یہ ساری کیفیات اپنے اندر رکھیں. غلطیاں سب سے سرزد ہوتی ہیں, معافی مانگ لینی چاہیے. جن گھروں میں یا جن معاشروں کے اندر معافی مانگنا اور معاف کر دینے کی کیفیت نہیں ہوتی, وہ معاشرے یا وہ گھر بد امنی کا شکار ہوتے ہیں. وہ وہاں پر خوف کا ایک راج ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. انسان خود بھی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے, پھر ارد گرد کے لوگ بھی اس میں مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں, اور انتشار بڑھتا ہے. انتقامی جذبات پیدا ہوتے ہیں, بدلہ لینے کی سوچ, یہ سارے نیگیٹو چیزیں ہیں جو انسان کو نیگیٹیوٹی کی طرف ہی لے جاتی ہیں. اور خوشحالی, امن و سکون اگر چاہیے, مضبوط رشتے اگر چاہیے, بابرکت زندگی اگر چاہیے, تو عفو درگزر کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. معاف کر دینا, معافی مانگ لینا, کوئی انسان اس سے چھوٹا نہیں ہو جا سکتا. دیکھیں آپ رضا الہی کے لیے معافی اگر مانگیں گے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں مانگیں گے, تو اصل تو معافی وہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ اخلاق حسنہ کا اہم ترین جسے کہنا چاہیے حصہ ہے عفو درگزر. کشادہ دلی اور نرم خوئی یہ ایمان کی علامت فرمائی گئی ہے. صاف شفاف دل کی پہچان فرمائی گئی ہے. دوسروں کے دل جیتنے سے تو بڑے سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ بھی جگری دوست بن سکتا ہے. تو دوسروں کے دلوں کو جیتنا ہے. ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر رحم کر دے کہ جس کے پاس اس کے بھائی کی کوئی عزت یا مال بدلے میں ہو, یعنی جو وہ اس کے پاس ہو, پھر وہ مرنے سے پہلے اس کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لے اور اس چیز سے مطلب معاف کرا لے وہ جو اس کے پاس ہے. ہاں, معاف کرا لے. کیونکہ قیامت کے روز اس کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ دینار ہوگا. پھر کیا ہوگا کہ وہ جو نیکیاں ہیں, ظالم کے پاس کچھ نیکیاں اگر ہوں گی تو وہ اس کو دے دی جائیں گی مظلوم کو, ورنہ اگر اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے تو مظلوم کے گناہ اس کے سر کے اوپر لاد دیے جائیں گے. تو اگر سمجھنا ہے, آج اس بات کو سمجھ لو کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو آج کی کوئی بھی اگر نیکی کی طرف بڑھنا ہے تو آج ہی اور ابھی بڑھو. یہ کل پر چھوڑنے والی چیز نہیں ہے, ون تو کل کسی نے دیکھی نہیں ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, نہ ہی کسی اس کو ہلاکت میں ڈالتا ہے, اس پر کوئی مصیبت
آئے تو وہ دور کرتا ہے، اس کو کوئی ضرورت اس کے سامنے آ جائے وہ پوری کرتا ہے، اور قیامت کے روز اس کی جب وہ دور کرے گا تو پھر قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اس کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا، اور جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ہم بجائے معاف کرنے کے یا معافی مانگنے کے لوگوں کے عیب بیان کر کے کہ وہ تو یوں ہے وہ تو وہ ہے، ہم کیوں کریں، یعنی ہم گناہ کو بھی ڈبل اپنی طرف لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اطراف میں میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اطراف میں، اور جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے اور معافی کی طرف جائے میں اس کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں، اور جنت کے وسط میں میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق حسنہ بہترین۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر جو اعمال آپ کریں گے اسی کا اجر آپ کو روز محشر، روز قیامت، روز حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اب آپ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتا دیجئے غلطی کرنے والے کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جیسا کہ سعدیہ انصاری صاحبہ فرما رہی تھی معافی جو مانگ رہا ہے اس کے ساتھ تعلق کی بات ہوئی، اب غلطی کرنے والے کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم دوسروں کے قصور معاف کرو، اللہ تمہارے قصور معاف کرے گا۔ سبحان دیکھیے زینب، انسان کی زندگی میں رویے بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور رویے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک منفی رویہ، ایک مثبت رویہ۔ جو منفی رویہ ہوتا ہے اس کی hمیشہ تنبیہ کرنی چاہیے، اور جو مثبت رویہ ہوتا ہے ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی غلطی کا ازالہ بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ہمیں ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں پھر اس کے بعد شرمندہ ہونے کے بجائے اس غلطی کو بار بار دہراتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر ایک بچہ چوری کرتا ہے، اور پھر یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ ہم اگر اس کی تنبیہ نہیں کریں تو ایک عادی مجرم بن سکتا ہے، تو وہاں پر ایسی غلطی کرنے والوں کے لیے ہمیں فوراً تادیبی کارروائی کرنا چاہیے، اور اس کے اصلاح کے لیے اساتذہ کا بھی فرض ہے، والدین کا بھی فرض ہے، جو گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کریں، اور انہیں اچھائی برائی غلط اور صحیح کا موازنہ کر کے بتائیں کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اچھا پھر دیکھیں ہم تیسرے دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص غلطی کرتا ہے، اس پر شرمندہ ہوتا ہے، تو ہمارے معاشرے کے لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسے شرمندہ کرتے ہیں کہ یار تم نے تو اتنا غلط کام کیا، تم تو غلط کاموں کے، تو ایسا شخص بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو شخص کوئی غلطی کرے تو ہمیں اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے اصلاح کرنا چاہیے، اور اگر وہ معافی کا طلبگار ہے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، اور اس انداز میں معاف نہیں کر۔ دیکھیں لوگ کسی کی غلطی کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے سامنے اور شرمندہ ہو، اپنی نگاہیں جھکا لے، ہمارے سامنے سر جھکا کے چلیں، تو بڑی باتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھا، اس کے دربار میں درباری جمع تھے، اور وہ اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ شہزادہ آیا اور کہنے لگا کہ ایک سردار کے بیٹے نے مجھے گالی دی، تو اس نے درباریوں سے پوچھا کہ اس کو کیا سزا دینی چاہیے، تو ایک نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، دوسرے نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ لی جائے، اور تیسرے نے کہا کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے سب درباریوں کی بات غور سے سنی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو تم سب کی باتیں سنو، لیکن سب سے اچھا عمل یہ کرو کہ تم درگزر سے کام لو اور اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ جو لوگ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مالک بن دینار نے کہ جہاں رہتے تھے ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، روز کوڑا کرکٹ اٹھاتا تھا اور ان کے دروازے پہ پھینک دیتا تھا، وہ جھاڑو سے اٹھاتے اور اسے کچرے دان میں ڈال دیتے۔ 2-3 دن تک جب ایسے ہی ہوتا رہا تو شخص یہودی نے کہا کہ حضرت آپ کو غصہ نہیں آتا، میں تو روز یہ عمل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ غصہ کرنے سے بہتر معاف کرنا ہے۔ دیکھیے آپ نے بھی اتنی اچھی بات کی کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا دونوں کے لیے دلوں کا وسیع ہونا بہت شرط ہے۔ اور دیکھیے میں یہاں یہ پہلو کو
को भी उजागर करूंगी कि हम जिससे जो भी माफ़ी मांगे वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, उसमें कोई तसन्नो या बनावट नहीं चाहिए कि अरे उससे हमने ऐसे ही माफ़ी मांग ले, तो ऊपरी दिल से। लोग कहते हैं ना हमने माफ़ थोड़ी की, हमने तो ऊपरी दिल से माफ़ी मांगी थी कि लोग सामने खड़े हुए थे। लेकिन जिसके साथ आप किसी की गलती को अपने रवैयों से उसकी इस्लाह करें, उसे अच्छाई की जानिब राग़िब करें, और अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो ये सोचिएगा कि हम ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और जो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है उसमें किसी किस्म की तसन्नो बनावट की ज़रूरत नहीं होती। इसी के अल्लाह देखने वाला, सुनने वाला और जानने वाला। बेशक बेशक, वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो गफूरुर रहीम है, वो रहम करने वाला, वो ज़ात खुद माफ़ करने वाली है और माफ़ी को पसंद करती है। जिस तरह से बयान किया कि दरगुज़र करने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद फरमाता है। बस बात यह है कि अपनी कोताहियों पर दिलेर ना हो जाइए, बल्कि और नदामत का इजहार कीजिए। आप जिस शख्स का दिल दुखाया है उससे जाकर माफ़ी मांगिए, तो यकीनी तौर पर वो आपको माफ़ कर देगा। मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें जाना है एक वक्फ़े पर। आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरी पहचान, और आज मेरी पहचान में जिस उन्वान पर कलाम किया जा रहा है, गुफ्तगू की जा रही है, वो है माफ़ी मांगने और माफ़ कर देने की फ़जीलत। और ये दोनों ही बहुत ही ज़र्फ़ वाली बातें हैं कि आप किसी से माफ़ी मांगें, कोई आपसे माफ़ी मांगे तो उससे माफ़ कर दें। जो ये मौजू है माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मौजू है, और इस उन्वान पर शरीक गुफ्तगू मेहमान शख्सियात हमारे साथ जो मौजूद हैं, सादिया अंसारी साहिबा और डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं। सादिया अंसारी साहिबा, आपकी जानिब बढ़ूँगी। आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि अपनी गलतियों पर माफ़ी मांग लेने और दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देने के लिए मैं चाहूँगी कि इसके फ़वाइद भी आप बताइएगा हमारी बहनों को कि क्या फ़ायदे हैं इसके असरात क्या मुरतब होते हैं, और फिर इस पर जो अज्र और सवाब इंसान को मिलता है उस ताल्लुक़ से आप फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, बहुत कुछ तो हमने अभी बयान किया है, और इसमें कुरान पाक की आयतों से ही मैं आपको आगे भी बयान करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो यही है, फ़वाइद भी और समरात भी और सवाब भी इसके अंदर। मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत आपको अता हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब का फैज़ आपको अता हो जाए। इससे बड़ी और क्या मतलब इनाम हो सकता है। फिर ये कि माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। हमने भी जो अहादीस से मुबारका से भी हमें ये मालूम हुआ, और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ी मांगने की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाते हैं। तो इज़्ज़त जो है वो आपको, यानी बज़ाहिर एक ये लफ्ज़ लग रहा है, लेकिन इज़्ज़त जिस इंसान को दी जाती है ना, वो उसके रिश्तों में भी उसकी इज़्ज़त अल्लाह पाक करवाता है, दूसरे बंदों से भी उसकी इज़्ज़त करवाता है। जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ उसको इज़्ज़त का मकाम अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो ये कितना बड़ा इनाम है। आज देखिए ना, आज तो किसी इंसान का भरोसा ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इंसान में कशिश रखता है कि दूसरे लोग भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। जहाँ जहाँ वह जाता है इज़्ज़त से उसकी बात की जाती है और सुनी जाती है। तो ये तो इज़्ज़त का मकाम है। तीसरी चीज़ जो है कि लोगों से दरगुजर करने वाले का हिसाब किताब बहुत आसान होगा, बहुत आसान हो जाएगा। 3 उमूर हैं इससे रिलेटेड हदीस जो मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने, वैसे तो हमने देखा कि जो तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगे तो तुम पर भी रहम किया जाएगा, और जब तुम अल्लाह के बंदों को माफ़ करोगे तो तुम पर भी। लेकिन ये जो हदीस मुबारका है, ये हुज़ूर नूर अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात अखलाकियात दी हैं हमें, उसका ये निचोड़ है, ये खुलासा है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 उमूर होंगे, अल्लाह उसका हिसाब किताब बहुत आसान कर देगा, कि और उसको अपनी रहमत से जन्नत के अंदर मकाम अता फरमाएगा। तो जब पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन से 3 उमूर हैं, तो आपने फरमाया कि कोई तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, सुभान अल्लाह। कोई तुमसे क़ता रहमी करे, क़ता ताल्लुक़ कर ले और तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो। कितना बड़ा ज़र्फ चाहिए बताइए आप। जो तुमसे तोड़े वो तुमसे उसे जोड़ो। और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ़ कर दो।
سبحان تو جو معاف کرنے کی جو کیفیت اس کے اندر کس طرح آئی ہے، ظاہر ہے تینوں ہی چیزوں میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی نے مجھے محروم کیا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا نا، تبھی تو میں اس کو عطا کر رہی ہوں. صحیح، بالکل ہاں صحیح ہے. اسی طرح سے کسی نے مجھ سے تعلق جوڑا، میں نے اس کو معاف کیا کہ اس نے اتنی گھناؤنی ایک کیفیت جو ہے رشتے کے بیچ میں لایا ہے، میں نے اس سے تعلق جوڑا اور پھر یہ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اگر اس نے مجھے اذیت دی، تو بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے اپنی رحمتوں سے. پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے. اب انسان خطا کا پتلا ہے، جب کسی کو ہم معاف کرتے ہیں تو ہمیں دل سے، جو بات ہو رہی تھی کہ دل سے مانگنی چاہیے، بالکل مصنوعی طور پر نہیں، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ عفو درگزر کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش اور معافی جو ہے ہم اس کے طلبگار رہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے. پانچواں، اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے پھر وہ انسان. سبحان اللہ. کیا فوائد اور ثمرات ہیں اس کی رحمت میں؟ جب اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے تو اس انسان کی زندگی پر امن بھی ہوگی، پرسکون بھی ہوگی، یعنی اس کی زندگی بھی اور اس کی آخرت بھی اسی طرح سے ہوگی کہ اس کی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چین اور سکون اور امن عطا فرمائیں گے اور اس کو جو ہے معافی ملے گی. رب العالمین نے اجر عظیم اس کا بے حد و حساب اس کا جو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے. یعنی یہ اعلان، منادی اعلان کرے گا، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے تو لوگ جو کھڑے ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ کس چیز کے لیے ہے یہ اجر؟ تو اعلان کرنے والا کہے گا کہ ان کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو پھر لکھا گیا ہے کہ ہزاروں لوگ پھر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اچھا، اب اس کا میں آپ کو سائنٹیفکلی بھی فوائد بتاؤں کہ دنیاوی زندگی کیسے پرامن اور پرسکون ہوتی ہے. سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں اور نفسیاتی طور کے اوپر معافی کے فوائد جو ہیں بڑے پیمانے پر ہیں، اس وجہ سے کہ یہ منفی جذبات کو ختم کرتی ہے، معافی تناؤ کو ختم کرتی ہے. جو آپ کے اندر ایک کھولن رہتی ہے نا جب آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے، بالکل ایسے وہ جو ایک کھولن رہتی ہے نا وہ آپ کے جو تمام اندر کے آرگنز ہیں ان کو اس حد تک اسپائک کرتی ہے کہ آپ بلڈ پریشر کیا تو ہارٹ ٹربل کیا تو ڈپریشن کیا تو پیلپٹیشن کیا، یہ سارے جو نام ہم سنتے ہیں، تو صحت کے لیے یہ حفاظتی عنصر کے طور کے اوپر کام کرتی ہے. یہ چیز خود گزر کرنے والی، معاف کرنا اور معافی مانگ لینا، جو لوگ زیادہ آسانی سے معاف کرتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ اطمینان اور سکون آتا ہے، کم افسردگی ہوتی ہے، کم اضطراب ہوتا ہے، کم تناؤ ہوتا ہے. تو لہٰذا نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی ان کو ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ملتی ہے. کیونکہ واقعی حقیقتاً دیکھا جائے تو ایک تڑپ رہتی ہے دل میں، بے چینی رہتی ہے، اور جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنے کے بعد بھی شرط یہ ہے کہ آپ نے دل سے معاف کیا ہو تو آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اطمینان قلب آپ کو نصیب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. ہمیں اللہ رب العزت سے بھی تو اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس پاک پروردگار عالم سے بھی تو گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے. تو آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ معافی مانگتے رہیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے، اور وہ تو ہے ہی غفور الرحیم. کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یا ارحم الراحمین ہے. وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. بے شک ہم تو بہت گناہ گار، بہت خطا کار ہیں. پروردگار عالم ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں اور اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. سبحان اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ہم گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، ہم بخشے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں. توبہ استغفار کرنے سے
مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ بارش عطا کرتا ہے گا، اولاد میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور کر کے ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے زینب، دنیا ہمیں چھوڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں بے سہارا کر دیتی ہے، لیکن اللہ سے امید رحمت بن کر ہمیں تھام لیتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں پر ہم معافی کے طلبگار ہوتے رہیں، اور ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی غلطی ہو، رب تو ہمیں بہت زیادہ چاہنے والا، ہم پر بہت رحم کرنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے گا۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے زینب کہ بصرے میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام شہوانہ تھا۔ وہ اتنی سیاہکار اور بدکار تھی کہ جب وہ کہیں سے گزرتی تھی تو لوگ اسے دیکھ کر چھپتے تھے کہ کہیں ہماری عزت پر کوئی حرب نہ آ جائے۔ مرتبہ وہ کنیزوں کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک وائز واز دے رہا تھا، جب قبر اور حشر کا ذکر آیا تو اس پر رقت طاری ہو گئی، وہ پردے کی اوٹ میں گئی اور وائز سے پوچھا کہ کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو وائز نے کہا کہ تیرے گناہ زمین اور آسمان کے برابر ہوں، تو اپنے پروردگار عالم کے حضور صدقے دل سے، سچے دل سے رو رو کر معاف مانگے تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف کریں گے، چاہے تو بصرے کی شہوانہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ عورت کہتی کہ میں بصرے کی شہوانہ ہوں، تو اس پر اس کی رقت طاری ہو جاتی ہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتی ہے، توبہ کرتی ہے، توبہ استغفار کرتی ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ اپنا سار و مال و متاع اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتی ہے، کنیزوں کو آزاد کرتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں بصرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کی ولیہ سے ملنا ہے تو بصرے کی شہوانہ سے جا کے ملو۔ تو اللہ تو توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ ولی اللہ کہلاتے ہیں یا وہ ولیہ کہلاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر لمحے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی خطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو درج کرنے والے فرشتوں سے زمین کے ٹکڑے سے بھی ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے، ہمارے اعضاء سے بھی ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور دیکھیے توبہ تو ایک دروازے کا نام ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ تو اللہ، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہم تیرے حضور ہر وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اللہ کی دولتوں میں سب سے عظیم دولت صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دیکھیے کہ ایک میٹھا بول جو ہے وہ خیرات سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ عاجزی، عفو، درگزر ہے گا۔ تو اللہ ہمیں معاف کرنے والوں اور درگزر اختیار کرنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ، اللہم آمین۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ممنون ہیں آپ دونوں کے کہ آپ نے وقت دیا۔ اور جناب، جس طرح سے معافی مانگنے اور معاف کر دینے کے تعلق سے آج یہاں مہمان شخصیات نے گفتگو فرمائی، آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے واقعات سیرت مبارکہ کے بھی اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے بھی ہم سبق لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے، جو پوری حالات زندگی ہے ان کو دیکھیں، اور پھر جب وہ بھائی آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں۔ اس قدر پیارے الفاظ موجود ہیں کتاب میں کہ تم نے بے خبری میں آپ سوچیں کہ کتنے اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، تھوڑا سا بہت نادانی میں آپ تصور کریں، وہ پورے واقعات کو پیچھے پڑھیں کہ کیا ان کی زندگی گزری، کتنی مشکلات، کتنا لمبا سفر، اور آپ فرما رہے ہیں تم نے بے خبری میں، تھوڑی سی نادانی میں کچھ معاملہ ہو گیا تھا، یعنی میرے بھائیوں میرے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا۔ اتنی اعلیٰ ظرفی، تو یہ کتابوں میں، صرف کتابوں میں لکھے جانے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک ہدایت کی باتیں ہیں۔ فتح مکہ کی پوری جب ہسٹری ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ تو خدارہ اپنے معاملات کو درست کیجئے، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، معاف کر دیجئے، کسی سے بھی نفرت، کدورت، کوئی ایسی رنجش ہو گئی ہے تو اپنے اہل و عیال میں سے معاف کر دیجئے۔ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہے، جا کر معافی مانگ لیجئے۔ اللہ رب العزت بھی آپ کی زندگی میں بہت آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے، اللہ رب العزت میرے لیے بھی آسانی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔